اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج ہم جانیں گے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پیران پیر کیوں کہتے ہیں، انہیں دستگیر کیوں کہتے ہیں، پیران پیر اور دستگیر کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ پیارے دوستوں، پیران پیر کا مطلب ہے پیروں کے پیر، بادشاہوں کے بادشاہ، شاہوں کے شاہ۔ جو بہت بڑی ہستی ہو انہیں ہم اس طرح سے بولتے ہیں کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیروں کے پیر ہیں۔ آپ کے سلسلے کے اندر بڑے بڑے اولیاء اکرام آئے ہیں جو آپ سے مرید ہوئے، اور آپ کا جو سلسلہ ہے قادریہ، اس میں جو بڑی بڑی ہستیاں آئی ہے، اس وجہ سے آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، دست کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، اور گیر کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والے، یعنی مدد کرنے والے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ پکڑنے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، اس لیے انہیں دستگیر کہا جاتا ہے۔ انہیں اس طرح کے کئی القابات دیے گئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں خود وسوسہ آتا ہے اور وہ پھر دوسروں کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو غوث کہنا کیسا ہے، کیونکہ غوث کا مطلب مددگار اور اعظم مطلب سب سے بڑا، تو غوث اعظم کا مطلب ہوا سب سے بڑا مددگار۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ غوث کسی اور کو کہنا یہ درست نہیں ہے، حالانکہ بات عقل اور نقل ہر طرح سے باطل ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں، اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کو آپ کتابوں میں پڑھیں تو آپ پائیں گے کہ بڑے بڑے محدث جیسے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں اپنے زمانے کے۔ اسی طرح امام زرقانی بہت بڑے محدث گزرے ہیں اپنے زمانے کے، اور دیگر بزرگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام غوث ذکر کیا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو غوث کہنا درست نہ ہوتا تو ان محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غوث نام کا ذکر کیوں کیا؟ آپ سمجھ لیں کہ یدی کسی غیر اللہ کو غوث کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اس کی دی ہوئی عطا سے مدد کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، بے شک اللہ ہی مددگار ہے، اور جبریل بھی مددگار ہیں، اور نیک لوگ بھی مددگار ہیں، اور ملائکہ بھی مددگار ہیں۔ اس میں مولا لفظ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمایا، نیک لوگوں کے لیے بھی استعمال فرمایا، اور جبریل امی کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ پیارے دوستوں، آپ سمجھ لیں کہ یدی کسی لفظ کا استعمال اللہ کے لیے ہو اور اسی سیم لفظ کا استعمال کسی بندے کے لیے ہو تو معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ یدی اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب حقیقی طور پر اللہ کے لیے ہے، اور بندے کے لیے ہو تو مجازی طور پر ہوگا اللہ کی عطا سے، جیسے غوث اعظم کہنا۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔